إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہر رسول کی طرف یہی وحی فرمائی اور یہی حکم دیا کہ تم نے دنیا میں جا کر اپنی قوم کو، دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھانی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک اللہ ایک ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، ایک اللہ معبود برحق ہے۔ انا فاعبدون، لہذا دنیا والوں کو بتاؤ کہ صرف میری ہی عبادت کرنی۔ کیا ثابت ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کے پاس آیا اور نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے آستانے اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے ہٹا کر ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کا گھر اور ایک اللہ کا دربار، لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑا جائے۔ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں تو ایک ہی اللہ کی عبادت ہوتی رہی، کوئی غیر اللہ کا آستانہ، کوئی بت خانہ، کوئی غیر اللہ کی پوجا گاہ، کوئی اس کا تصور نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت پر متفق تھے، مگر شرک کا آغاز کیا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور 5 انہوں نے معبود بنائے۔ 5 بزرگ تھے اس قوم میں جو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی دعائیں اللہ پاک سنتا تھا، قبول ہوتی تھیں۔ جب وہ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے تو شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے نام کے بت بناؤ، مورتیاں بناؤ اور ان کے سامنے حاجات پیش کرو۔ جیسے وہ زندگی میں دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، اب ان کی مورتیوں کے سامنے بھی حاجات پیش کرو تو وہ حل ہوں گی، پوری ہوں۔ 5 بزرگ جن کا نام سورہ نوح کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5، یہ پنجہ جو آج کل بھی چلتا ہے، یہ
نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ 5 تن پاک کا عقیدہ شروع کیا تھا، ورنہ اللہ کے سارے نبی پاک، انبیاء کرام پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی پاک، نبی پاک کے سارے صحابہ پاک، تو یہ 5 تن پاک کی جو بات اور یہ نشان اور یہ پنجہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 بزرگ ہیں اور شیطان نے ان کو ان کی پوجا پہ لگایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلی واعظ اور پہلی تبلیغ، پہلی دعوت یہ دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے کائنات میں۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کرام کی جو دنیا میں آمد ہے اس کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کے آستانے سے ہٹا کر ایک اللہ کے در پر، ایک اللہ کے آستانے پر جھکایا جائے۔ مہینہ ہے ربیع الاول کا اور آج 3 تاریخ ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ہر گھر میں، ہر بلڈنگ پر، ہر مسجد اس کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ رات کو لائٹیں جلتی ہیں، دن کو جھنڈیاں لہراتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ 12 ربیع الاول تک اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جشن میلاد تھا اور خوشی منانا۔ یہ عام طور پر لوگوں کو یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہی مقصد ہے سمجھانے کا کہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد جشن ہے اور خوشی منانا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے اور بتیاں جلانا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی آمد کا یہ مقصد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے، ہر نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ لوگو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تمہاری آمد کا مقصد یہ ہے، جشن نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت اپنی قوم کو دی کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ بات نہیں مانی تو پھر نتیجتاً اللہ پاک نے فیصلہ کن سیلاب بھیجا اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کائنات، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر نبی کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا۔ پھر جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا
تو اللہ پاک نے فیصلہ کن طوفان بھیجا اور اس طوفان نے قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود دنیا میں آباد ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود والوں کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور صالح علیہ السلام کی آمد کا یہی مقصد تھا کہ قوم کو جو مختلف بتوں کی پوجا پہ لگ چکی ہے اس کو ایک اللہ کی پوجا پر لگایا جائے۔ مگر جب قوم نے بات نہ مانی تو اللہ پاک نے یک لخت ایک فرشتے کو بھیجا جس نے ایک ایسی چیخ لگائی کہ وہ ایسی ہیبت ناک چیخ تھی کہ جس سے اس قوم کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے، ایک سیکنڈ میں اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دی، قوم سمود۔ پھر وقت گزرتا گیا اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ پاک نے ذکر کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین جو ایک بہت بڑا شہر تھا، اس شہر میں رہنے والی قوم کو ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے مدین والو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ یہ تسلسل ہے جو چلتا ہوا سیدنا یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ساری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے اس پارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اے بجان آپ غم نہ کریں، آپ نے جس معبود برحق کی عبادت پر ہم کو لگا دیا وہ آپ کا معبود، ہمارے دادا کا معبود، ان کے باپ کا معبود ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا جو معبود تھا الہ واحد، وہ ایک معبود ہے، لہذا ہم بھی اس ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ جاتے ہوئے بھی یہ تلقین فرما دی کہ میری آمد کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں نے دنیا کے تمام لوگوں کو اس معبود برحق کی عبادت پر لگانا ہے۔ آمد کا مقصد جشن نہیں تھا۔ پھر انہی کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جب عزیز مصر نے ان یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا تو وہاں 2 قیدی اور بھی تھے اور وہ مشرک تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلی دعوت یہ دی ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قیدی ساتھیو مجھے یہ بتاؤ کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ سارے جدا جدا ہیں، بے شمار ہیں،
اب ان سب کے مقابلے میں کیا ایک اکیلا اللہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری جان چھوٹ جائے؟ کبھی ایک کے دربار پر حاضری، کبھی دوسرے دربار پر، کبھی تیسرے دربار پر، کبھی ایک کی ناراضگی کا خطرہ، کبھی دوسرے کا۔ لہذا سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجنے لگ جاؤ، اس کو راضی کر لو، تمہاری ساری حاجتیں پوری کرنے کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ جیل میں بھی ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لوگو میرا رب، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میرا رب اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اگر کوئی سیدھی راہ ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری راہیں ٹیڑھے راستے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر تشریف لائے خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کی ہدایت کے لیے اور مکے والوں کی اور پورے عرب کی بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے، اور سب سے پہلا واعظ کیا کوہ صفا پر، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ مکے والوں نے اختلاف کیا، آپ کے چچاؤں نے اختلاف کیا، قریش نے اختلاف کیا، اور پھر جب دیکھا کہ اس کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے تو احتجاج کے لیے آئے ابو طالب کے پاس، نبی پاک کا چچا ہے مگر آپ کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا رہوں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے تیرا بھتیجا ہے، تو اس کا حمیتی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، یا تو ہمارے ساتھ ملو یا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ ملنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر ہمارے ساتھ ملنا ہے تو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ اب ابو طالب بھی پریشان ہو گیا، ساری قوم سے کیسے لڑوں گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہنے لگا اے بھتیجے، اب میں آپ کی خاطر ساری دنیا سے تو ٹکر نہیں لے سکتا، ساری قوم ایک طرف، سارے قبیلے ایک طرف، سارے قبیلوں کے سردار ایک طرف، اور میں اکیلا آپ کا ساتھی۔ آپ کو اپنی بات کو فی الحال روکنا پڑے گا، یہ دعوت ایسی ہے کہ ہر ایک سے دشمنی یہ مشکل ہے۔ تو اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا کہ چلو چچا اکیلا رہ گیا، میں اس کی بات مان لوں، اور جو آمد کا مقصد ہے اس کو ذرا نظر انداز کر دیا جائے۔ نظر انداز نہیں کیا، فرمایا چچا جان، اگر یہ کافر جو آپ پر غلبہ کرنے آئے میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں، اور پھر بھی مجھے مجبور کریں کہ میں اپنی اس آمد کا جو مقصد ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو چھوڑ دوں، فرمایا تب بھی میں رکنے والا نہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ ان
ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، میرا حمیتی، میرا مددگار دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ میں تو اس کا مشن لے کے آیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے وہ اکیلا کافی ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ مجھے ڈراتے ہیں۔ اور ہر قوم نے اپنے نبی کو ڈرایا اپنے باطل معبودوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے ڈرایا اپنے معبودوں سے، کہا ابراہیم کیا تو ڈرتا نہیں ہمارے معبودوں سے؟ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں جان سے مار سکتے ہیں، تمہیں اندھا کر دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس رب سے نہیں ڈرتے جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، سارا اختیار اس کا ہے، اگر تم اس سے نہیں ڈرتے میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں؟ مشرک اس دور میں بھی اپنے عقیدے پر پکا تھا، آج بھی پکے، آج بھی ڈرایا جاتا ہے بزرگوں سے کہ خبردار وہاں کوئی ایسی بات نہ کرنا، ورنہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اگر ان کے دربار سے کوئی چیز اٹھائی جائے تو اندھا کر دیتے ہیں، اور وہاں سے کسی چیز کو پکڑا جائے یا درخت کی ٹہنی اتاری جائے تو یہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ آج بھی لوگوں کا اسی طرح ملتا جلتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مکے کے سردار بیٹھے ہوئے، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک بات اس پہ تم عمل کر لو، سارا عرب تمہارا غلام ہو جائے گا، بلکہ عجم پر بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے۔ ابو جہل کہنے لگا ایک نہیں ایسی تو 10 باتیں ہم مان لیں گے کہ عرب پر بھی ہماری حکومت، عجم پر ہماری حکومت، ایک بات بتاؤ کون سی بات ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، باطل معبودوں کا انکار کر دو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کہنے پر ہم ایک الہ کو پوجنے لگ جائیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے کام وہ اکیلا کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے جو خانہ کعبہ کو جن معبودوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ان کے پاس بھی تو کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ اور حج بھی کرتے تھے، مکہ کے مشرک اور کافر اللہ کے گھر کا حج بھی کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، اور اس تلبیے میں انہوں نے اضافہ کیا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہوا لک، یہ ان کا اضافہ تھا۔ اللہ کے گھر میں آ کر کہتے اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، الا شریک ہوا لک، مگر یہ جو شریک ہے نا جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ تو نے خود اپنے شریک بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنا۔ اللہ پر الزام۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور وہ بدبخت کہتے تھے کہ یہ جو تیرے خود شریک بنے ہوئے ہیں، تو نے بنائے ہیں، یہ تو ہیں، باقی ہم نہیں کسی کو تیرا شریک بناتے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال اسی بات پر لگا دیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی آمد کا مقصد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا،
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کرام کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جشن آمد رسول، جشن میلاد رسول، یہ آمد کا مقصد ان مولویوں نے خود بنا لیا کہ نبی پاک کی آمد کا مقصد جشن تھا، خوشیاں منانا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی جشن نہیں منایا۔ کسی موقع پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کافروں نے وہاں بھی امن کا سانس نہیں لینے دیا، اور ٹھیک تھوڑے عرصے کے بعد جنگ بدر لڑنا پڑی۔ اب جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھی 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ابو جہل کا لشکر ہے، اور نبی پاک دعا کیا کھا رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تغبر، اے اللہ آج یہ میری جمع پونجی 313 جو 13 سال میں نے توحید کی راہ میں کبھی پتھر کھائے، کبھی سر زخمی کروایا، کبھی اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا، اس توحید کی خاطر جو میری آمد کا مقصد تھا۔ اور ہر نبی کی قوم نے اسی بات پر جھگڑا کیا اپنی قوم سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے محبوب کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں دیکھا یا سنا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس بات پر کہ وہ کہتا تھا میں رب ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بادشاہت دے دی ہے، تو رب بن کے بیٹھ گیا۔ نمرود نے کہا میں رب ہوں، فرمایا تو رب ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر ڈرامہ کیا، 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت دے دی، دوسرے کو بری کر دیا، کہتا ہے زندگی موت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی چالاکی سمجھ گئے، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، اگر واقعی تیرے پاس اختیار ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فرمایا فبہت الذی کفر، وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا منہ ہی بند ہو گیا، آگے سے کوئی بات کر بھی نہیں پایا۔ فبہت الذی کفر، اس کا جواب ہی ختم ہو گیا، کوئی حجت بھی نہیں کر سکا، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ تو اپنے رب کو کہہ دے کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، کہہ سکتا تھا اور اللہ پاک کر بھی دیتے، مگر اس کو یہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہوئی، اس کا ناطق ہی بند ہو گیا۔ اللہ پاک نے توحید کے اتنے واضح دلائل قرآن مجید میں جو دیے ہیں نا، انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو بیان کیے، اگر ہم قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں تو پھر آج جو کام ہماری قوم کر رہی ہے اس کا سوچے بھی نہ کہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد جشن میلاد نہیں، آمد کا مقصد اللہ کی توحید، اور اس توحید کی خاطر پھر انبیاء کرام نے آخر کتنے ایسے نبی تھے جنہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اور اللہ پاک نے جن کو بچایا خود بچایا، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر کبھی مکے کے مشرکوں نے، کبھی مدینہ کے منافقوں نے، کبھی یہودی قبائل نے، کبھی مشرک قبائل نے، کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے
اس دور کے تمام کافروں نے مل کر نبی پاک کی جان کو ختم کرنے کے لیے 18 قاتلانہ حملے کیے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، مگر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لی تھی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو ان مشرکوں سے، کافروں سے آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، آپ کی جان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، زندگی اللہ کے ذمہ تھی، کوئی آپ کو قتل یا شہید نہیں کر پائے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، جب تک اللہ چاہے گا خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور جب نقصان پہنچے گا اللہ کے حکم سے پھر قیامت واقع ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹے قد والا حبشی وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جب اللہ کا گھر مٹ جائے جو توحید کا مرکز، اس قرآن کے حروف اٹھ جائیں، اور پھر کوئی ایسا شخص دنیا میں زندہ نہیں رہے گا کہ جس کے سینہ میں، دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان اور توحید ہو۔ شر پسند لوگ رہ جائیں گے، مشرک اور کافر، غیر اللہ کے پجاری، جن لوگوں پر اللہ کا حکم قیامت واقع ہو جائے۔ جمعے کا موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی جاری رہے گا کہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد جشن نہیں، خوشیاں منانا نہیں، بلکہ اللہ کی توحید ہے اور غلبہ اسلام ہے۔ اس کی بات آئندہ جمعہ مکمل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی، انبیاء کرام کی سیرت کو سمجھنے کی، اصحاب رسول کی سیرت کو اپنانے کی، اور عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، جو توبہ کا ہمارا موضوع تھا، ایک جمعہ ہم نے شروع کیا، بیچ میں اس کو روکنا پڑا، تو بہرحال اس کو مکمل بھی کریں گے۔ تو آج کے جمعہ میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو عذاب ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ابھی جاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم ابھی توبہ کر نہیں رہی۔ جب قوم توبہ کر لے گی تو عذاب آئے ہوئے ہٹ جاتے۔ اب سیلاب کا عذاب آیا، لوگوں نے توبہ نہیں کی، تو اب ایک اور عذاب جو اس وقت پورے ملک میں ایک افراتفری ہے، بچوں کے اغوا ہونے کی، اور ہر جگہ افواہیں ہیں، خبریں ہیں، کوئی جھوٹی ہیں کوئی سچی ہیں، بہرحال ایک خوف ہے جو پورے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کا عذاب۔ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یہ جو خوف اور دہشت، یہ بھی اللہ جب کسی قوم پر مسلط کر دیتا ہے تو یہ عذاب کی صورت میں ہے۔ تو اس سے بھی نجات کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، بچوں نے تعلیم کے لیے جانا ہے، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، بازار جانا ہے، تو یہ کتنی بڑی اذیت ہے کہ کسی کا بچہ اٹھا لیا جائے، گم ہو جائے، فوت ہو جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی اذیت ناک سزا ہے، اور یہ سزا بھی لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ بھی مانگے، دعا بھی مانگے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما،
ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دعا تب ہوگی جب ہم مسجد میں وضو کر کے سجدہ میں گر کے کریں گے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اور ہماری بچیوں کی، ہماری امت مسلمہ کی، ملک پاکستان کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے عذابوں سے یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔